بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین، تمام مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ گزشتہ ہفتوں میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اس کا عنوان ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار میں غذا کے اثرات، کھانے پینے کے اثرات کیا پائے جاتے ہیں۔ 3 آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں 2 آیتوں میں نجس اور غلیظ غذاؤں کے برے اثرات بیان کیے گئے تھے، اور تیسری آیت وہ تھی جہاں پر پاکیزہ غذا کی اچھی تاثیر بیان کی گئی۔ اس کے بعد احادیث میں، چونکہ آیات میں جو بھی اشارات پائے جاتے ہیں وہ شاید اتنے واضح نہ ہوں جتنا احادیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کریں گے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، احب ان یستجاب دعائی، پیغمبر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوہ ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا طہر ما کلک ولا تدخل بطنک الحرام ولا تدخل بطنک الحرام، کھانے کی چیزوں کو طاہر رکھو، پاک رکھو، اور اپنے پیٹ میں حرام چیزیں داخل مت ہونے دو، یعنی پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو اور نجس چیزوں سے محفوظ رکھو۔ پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تم مستجاب الدعوہ بن سکتے ہو۔ اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا 2000 رکعت مستحب نمازوں سے بہتر ہے۔ یا دوسری احادیث جہاں دعا کی اہمیت بیان کی، ان میں پیغمبر اکرم کی حدیث الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، عمود الدین، دین کا ستون، نور السماوات والارض، اور دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ انسان کی زندگی میں جو دعا کی اہمیت ہے، اس کو اگر انسان مد نظر رکھے تو پیغمبر کی اس حدیث کی اہمیت بہت ہی واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ حرام سے پرہیز کرے۔ انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے، اور اس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، یعنی انسانی زندگی میں دعا کی اہمیت کیا ہے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، اور اگر حکم نہ بھی ہو تو انسان کی جو حالت ہے، اس حالت کی بنیاد پر انسان بغیر دعا کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ تو پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے بہت ساری ضرورتوں کو بغیر مانگے پورا کر دیا، عطا کر دیا، ورنہ اگر پروردگار عالم صرف یہ سلسلہ رکھ دے کہ صرف انسان کو وہ چیز عطا کی جائے گی کہ جو اس کو طلب ہوگی، جو مانگے گا،
یقیناً انسان بہت ساری اپنی ضرورتوں سے واقف بھی نہیں ہوتا، لہٰذا مانگنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کی حالت کیا ہے؟ قرآن مجید نے جہاں پر مقایسہ کیا انسان کو خدا کے سامنے جب رکھ کے بیان کیا تو یہ انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ تمام انسانوں کو خطاب کیا کہ تم سب کے سب فقیر ہو اور خدا کی ذات غنی ہے۔ فقیر یعنی محتاج، فقیر یعنی ضرورت مند۔ انسان کی یہ جو آیت میں خطاب کیا گیا انسان کی جانب، یعنی گویا انسان کو مکمل طور سے فقیر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ انسان وہ ہے کہ جو ہر جہت سے، ہر طرف سے، ہر لحاظ سے فقیر ہے، محتاج ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ محتاج ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی ذات کہا هو الغنی، خدا کی ذات غنی ہے۔ اب یہ انسان کی جو فقیر ہے کس جہت سے؟ زندگی کے معاملے میں، یعنی حیات اس کی دوسرے کی عطا کی ہوئی ہے، اپنی نہیں۔ حیات میں آنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ ساری ضرورت کے سامان اپنے نہیں ہیں، دوسری کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ سارے لوازم زندگی، وہ سارے اسباب زندگی جو انسان کے پاس ہیں یا جو انسان کی ضرورت ہیں، یہ سب کچھ وہ ہیں کہ جس کے لیے انسان محتاج ہے اور ضرورت ہے کہ وہ چیزیں حاصل کرے۔ انسان تو سارے ایک ہی جیسے ہیں، جو انسان محتاج ہے وہ کس دوسرے سے کہاں سے مانگنے جائے گا؟ پروردگار عالم نے راستہ بتایا، کہا هو الغنی، خدا ہے جو غنی ہے، لہٰذا مانگنا ہے تو پھر اس ذات سے مانگو۔ یعنی انسان مکمل محتاج ہے اور خدا مکمل غنی ہے۔ انسان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اگر نہ مانگے تو کیا کرے؟ اسی مانگنے کا نام دعا ہے۔ یعنی انسان جو اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ دعا ہے۔ اب یہ انسان جو دعا کرتا ہے، یقیناً یعنی بہت ساری چیزیں پروردگار عالم نے بغیر مانگے ہوئے اسے عطا کی ہیں، یا ایسی چیزیں عطا کی کہ جس کو انسان نے ضرورت محسوس بھی نہیں کی، یعنی جو سمجھتا بھی نہیں تھا کہ ہماری ضرورت ہے، لہٰذا اس نے مانگنا شروع کیا۔ اب پروردگار عالم جو غنی مطلق ہے، اس کا رویہ ایک فقیر کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعنی ایک انسان جو بالکل محتاج ہے، اس کو کیا، یعنی پروردگار عالم اس کے مقابلے میں جو رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر انسانی رویہ ہو، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں سے یہ احساس ہو جائے کہ سامنے والے کو ہم سے کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کتنا بلیک میل کرتے ہیں اسے، کس طریقے سے اس کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ انسان جو ضرورت مند ہے وہ کس طریقے سے اپنے کو ذلیل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ انسانی روابط میں یہ بالکل مشاہدہ کر سکتا ہے، انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو جس سے محسوس کرتا ہے کہ وہ اس شخص سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کے سامنے ہر ذلت و خاکساری برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اور اس کے مقابلے میں جو غنی ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کا دل چاہے یا جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس کو بلیک میل کرتا رہتا ہے، ذلیل کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ یہ جو غنی ہے وہ اس سے فرار کرنا چاہتا ہے فقیر سے، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی ضرورت کو بیان کرے اور ہم سے مانگ لے۔ یعنی غنی نہ دینے کے بہانے یہ چونکہ چاہتا ہے کہ نہ دیں، نہ عطا کریں، اس لیے جو ہے وہ فقیر سے دور بھاگتا ہے۔ پروردگار عالم کا کرم یہ ہے کہ پروردگار نے خود حکم فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمیں پکارو، ہم سے دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو نہیں مانگیں گے، جو ہماری عبادت نہیں کریں گے، ہم ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کریں گے۔
اس کا بھی فلسفہ کیا ہے کہ پروردگار عالم مانگنے کی اتنی تاکید کرتا ہے اور پھر نہ مانگنے والوں کو اس طریقے سے کہا کہ ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کریں گے. چونکہ انسان جب کسی بارگاہ میں جاتا ہے تو اگر نہیں مانگتا تو دو ہی صورت، یعنی اگر کسی انسان سے انسان طلب نہیں کرتا تو دو بنیاد پر، دو وجہ سے، دو سبب سے انسان طلب نہیں کرتا. خود محتاج ہوتا ہے، ضرورت کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن جب سامنے والے کے پاس پہنچتا ہے کہ جس کے پاس ہے، اس لیے نہیں مانگتا کہ اگر ہم نے اپنی ضرورت کو اس کے سامنے بیان کیا تو یہ شخص ہمیں ذلیل کرے گا. لہٰذا ہم اپنی اکڑ برقرار رکھنے کے لیے اپنی ضرورت کو اس کے سامنے چھپا لیتے ہیں، نہیں مانگتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے اپنی ضرورت محسوس کر دیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تکبر، یعنی اپنی اس اکڑ کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا. دوسرا، جو انسان پہنچا ضرورت مند ہے، اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد انسان یہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. یعنی مانگنے کو تو مانگ لے، اگر نہیں ہوا تو پھر کہاں سے دے گا بیچارہ. یعنی خود جو انسان محتاج ہے وہ کیسے دے گا. لہٰذا انسان مانگتا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس نہ ہو اور وہ شرمسار ہو جائے. یعنی یا اپنی ضرورت کو چھپاتا ہے اپنی اکڑ اور اپنی بڑائی برقرار رکھنے کے لیے، اس کو تکبر کہتے ہیں، یا ضرورت کو نہیں بیان کرتا چونکہ اس کا گمان یہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہوگا. انسان جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ تم صرف اور صرف محتاج ہو، وہ پروردگار عالم کے مقابلے میں کیا تصور کر سکتا ہے کہ ہم چونکہ بڑے ہیں اگر خدا کے سامنے بیان کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو اکڑ دکھاتے ہیں خدا کے سامنے، پروردگار عالم انہیں جہنم میں بھیج دے گا. یعنی خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی ضرورت کو چھپائے کہ کہیں ہم چھوٹے نہ ہو جائیں. چھوٹے تو ہو. لہذا مانگنا تمہارا امتیاز ہے، مانگنا تمہاری برتری ہے خدا کے سامنے. اور دوسرا جو تصور ہے انسان کا کہ اس لیے نہ مانگے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو غنی نہیں سمجھتا ہے، بے نیاز نہیں سمجھتا ہے، سوء ظن رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے خدا کی بنسبت. لہذا یہ انسان، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے بیان کرے. اگر نہ بیان کرے تو یہ انسان تکبر کا شکار ہے یا سوء ظن اور بدگمانی کا شکار ہے، کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے روا نہیں ہیں. خاص کر خدا کے مقابلے میں انسان نہ بدگمانی کر سکتا ہے کہ خدا کے پاس نہیں ہوگا، نہ ہی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے مانگنے سے. لہذا انسان کی زندگی میں دعاؤں کی ضرورت ہے اور انسان انکار نہیں کر سکتا. اگر کسی حد تک انکار انسان کرتا ہے تو صرف اور صرف اس کرم پروردگار عالم کی بنیاد پر ہے کہ جہاں انسان کی بغیر مانگے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. کہ انسان کے طغیان کی سب سے بڑی حالت جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے کو غنی سمجھنے لگے، اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگے. یعنی جب انسان اپنے کو بے نیاز اور غنی سمجھنے لگے، یہ انسان کے سب سے بدترین حالت ہے، سب سے بری حالت ہے کہ پھر گویا انسان کے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی زندگی میں دعا کی ضرورت ہے. جو دعا کے فوائد بیان کیے گئے ہیں ان میں مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، بہت ہی مفصل حدیث. امام نے فرمایا دعا مفاتیح النجاح، دعا کامیابی کی کنجی ہے. مقالید الفلاح، کامیابی کا راستہ. خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی، بہترین دعا وہ ہے کہ جو پاک سینے سے باہر آئے. وقلب تقی، متقی دل سے نکلے. وفی المناجات سبب النجات، مناجات میں انسان کے لیے نجات کا راستہ فراہم ہے. وبالاخلاص یکون الخلاص، اخلاص کے ذریعے انسان کو رہائی مل سکتی ہے.
فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ، جب خوف اور ڈر بڑھ جائے تو پناہ صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنے اس خوف کو برطرف کرے تو کہاں جائے؟ خدا کی بارگاہ میں جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی صلاح ینجیکم من اعدائکم، چاہتے ہو کہ ہم تمہیں وہ اسلحہ دیں، وہ اسلحہ بیان کریں تمہارے لیے کہ جو تمہیں تمہارے دشمن سے محفوظ رکھ سکے، وَيَدُرُّ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہاری رزقوں میں اضافہ کرے۔ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بیان کریں وہ صلاح کیا ہے، وہ اسلحہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قال تدعون ربکم باللیل والنہار فإن صلاح المؤمن الدعاء، خدا سے دعا کرو دن میں بھی اور رات میں، بے شک مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے یہ جو اسلحہ بیان کیا، کہا اس کے دو فائدے ہیں، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور انسان کی رزق میں اضافہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں انسان کی اس سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ اسے دشمن سے حفاظت اسے مل جائے، یعنی دشمن سے اس کو خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جہاں ہے اس کو اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ یعنی انسان کی حفاظت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کا دشمن ختم ہو جائے، دشمن سے محفوظ رہے، اور پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے رزق کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں چیزیں دعا میں میسر ہیں، دونوں چیزیں دعا میں رکھی گئی ہیں، لہٰذا انسان اگر ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو انسان کیا کرے؟ کہ دن اور رات دعا کرے۔ لہٰذا دعاؤں کے لیے انسان کو یہ مخصوص کوئی راستہ اور کوئی طریقہ اور کوئی وقت بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جب انسان کی حالت یہ ہے کہ ہر آن، ہر دم، ہر وقت محتاج ہے، ہر وقت اسے ضرورت ہے کہ وہ پروردگار عالم سے لو لگائے رہے، اپنی ضرورت کو خدا کے سامنے بیان کرتا رہے۔ جب اس طریقے سے انسان اپنی خود کو پروردگار عالم کے سامنے رکھے گا، پروردگار عالم ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اب بعض وہ ابواب ہیں دعاؤں کے سلسلے میں اصول کافی مفصل باب کے، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی مقام یاس ہے، مایوسی کی جگہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا خوشحالی کی جگہ ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار روایتیں ہیں کہ جہاں پر اس سے ہم یہ استفادہ کر سکتے ہیں، ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ خوشحالی کی جگہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی انسان کے دعا کے قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو کئی اسباب جہاں پر بیان کیے گئے، وہاں پر ایک یہ سبب بیان کیا کہ پروردگار عالم اس بندے سے بہت محبت رکھتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان اس کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے، مانگتا رہے، گڑگڑاتا رہے۔ خدا کو یہ ادا پسند ہے، لہٰذا اسے عطا نہیں کرتا۔ اور اگر پروردگار عالم نے یہاں نہیں دیا، یعنی انسان کی وہ حاجت مکمل نہیں ہو سکی، تو بھی انسان کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اگر پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں پوری ہوئی تو بہرحال زندگی گزر جانے والی ہے۔ یعنی بہت ساری ضرورتیں انسان کو پیش آتی ہیں اور وہ انسان محتاج رہ جاتا ہے اس دنیا سے، اسی احتیاج اور ضرورت کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کون سی زندگی؟ یہی حیات دنیاوی۔ اس حیات دنیاوی کی جتنی بھی ضرورتیں، اس میں کوئی بھی ضرورت زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور وہ زندگی بھی ایسی ہے کہ جو فانی ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے مقابلے میں جو اجر رکھا کہ جس کی دعا قبول نہیں کی گئی، یہاں پر جس نے دعا مانگی اور پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا، وہاں پر پروردگار عالم اس کو ایسا اجر دے گا کہ انسان تمنا کرے گا، انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یعنی اگر انسان کو مل جاتا تو کیا ہونے والا تھا؟ اس زندگی کے ناز اور نعمت میں شاید کچھ اضافہ ہو جاتا، زندگی وہی رہتی، لیکن
وہاں پر اس کے مقابلے میں جو اجر عطا کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ انسان کی ضرورت کو بھی پورا کر دے گا اور انسان خوشحال ہوگا۔ لہذا اگر انسان کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، بالخصوص وہ حدیث کی جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ جا چکا ہے یا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں کہ جہاں انسان نے دعا کے شرائط پورے نہیں کیے، یہاں پر یہ اجر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ انسان وہ ہے کہ جس نے گویا پروردگار عالم سے مانگا ہی نہیں، یہ مقام دعا میں نہیں تھا، ورنہ جن لوگوں کو مقام دعا عطا کیا جاتا ہے ان کو اجابت سے محروم نہیں رکھا جاتا، جن کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آئیں، حاضر ہوں اور اپنی ضرورت کو بیان کریں، خدا سے طلب کریں، پروردگار عالم انہیں محروم نہیں رکھتا۔ اگر دنیا میں نہیں عطا کرتا تو اس کے مقابلے میں آخرت میں جو اجر عطا کرتا ہے وہ یقیناً کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ جہاں پر دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے جو اسباب بیان کیے، امام نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء بظہر قلب قاس، پروردگار عالم سنگ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جس دل میں سختی آ گئی ہو، جو دل شدید ہو، جو دل سنگ ہو چکا ہو، پتھر بن چکا ہو، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور انسان کی سنگ دلی کے اسباب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، انسان کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سخت ہوتا ہے اور سنگ دل انسان بنتا ہے۔ چونکہ انسان کا دل جب یعنی انسان کا شکم، انسان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوگا تو یقیناً انسان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے، برے ہوں گے، اور انسان کے وہ اعمال انسان کے دل پر اثر رکھیں گے۔ کتنا شدید اثر رکھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے آخری خطبے میں جہاں پر امام نے بہرحال وہ تمام راستے اختیار کیے کہ یزید اور یزیدی فوج کو وہ نصیحت دیں کہ جس کی بنیاد پر وہ ان کے ہوش آ جائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد جب سارے راستے اختیار کر چکے تو امام نے اسباب بھی بیان کر دیے، وہ وجہ بھی بیان کر دی کہ ان کے اوپر نصیحتیں اثر کیوں نہیں کرتی۔ امام نے فرمایا قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ چونکہ حرام سے بھر چکے ہیں لہٰذا تمہارے دلوں پر اور تمہارے ذہنوں پر یہ نصیحت اثر کرنے والی نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حرام سے باز رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔